لائیے گا. جو دلیل آپ پیش کرتے ہیں نا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اللہ نے کہا میرا سونا جے تین نہ بنانا ہوندا اسا کائنات نہ بنا دے، وہ جھوٹی روایت ہے. بے شک اسے محدثین نے لکھا ہے موضوع ہے. موضوع وضع سے ہے. وضع کا معنی بنانا ہوتا ہے، تو موضوع کا کیا معنی ہوگا؟ یہ بنائی گئی ہے، یہ گھڑی گئی ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد لکھا قال علی قاری، حنفیوں اعوذ کا باللہ من الشیطان الرجیم، بسم ملا اللہ علی قاری الرحمن کہتا الرحیم. ہے ھذا حدیث مولوی موضوع. بندیالوی کی جو یہ مطلب جھوٹ بولتا ہے، مولوی بندیالوی کا ہم تعاقب کرتے ہیں اور علمی تعاقب کرتے ہیں، کو گالی گلوچ نہیں دیتے، اور اس کی جہالت ہم عوام کے سامنے آشکار کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا یہ رزلٹ ہمیں بہت اچھا وصول ہوا ہے کہ لوگ اب اس کو بہت زیادہ سنتے نہیں ہیں، اور اس کی ویوز بھی دیکھ لیں بڑے کم ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو کامیابی نصیب فرمائی ہے، اور جب ہم اس کا دلائل کے ساتھ تعاقب کرتے ہیں تو نوجوان حضرات ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ اب اس کو سننا چھوڑ دیا ہے. اب اس نے جیسے یہ پہلے کرتا ہے ایسے اب اس نے پھر کیا، اور ایک حدیث پاک پیش کی ہے، اور وہ حدیث لولاکا والی حدیث ہے، بڑی مشہور و معروف ہے. ہم بریلوی حضرات بڑے شوق سے مزے لے لے کے اس احادیث کو پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ایمان میں تازگی نصیب ہوتی ہے اور ایمان زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس حدیث پاک کو بیان کر کے اس نے جناب والا ایک تو یہود و نصارہ کے ساتھ اس کام کو جوڑا، دوسرا روافظ کے ساتھ اس کام کو جوڑا، اور تیسرا اس نے امام ملا علی قاری کا نام لے کر جھوٹ باندھا ہے، اور وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے کہ سرکار کو پیدا نہ کیا جاتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ شجر ہوتے نہ حجر ہوتے، نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی، دنیا کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، حضرت آدم بھی نہ ہوتے، اور یہاں تک کہ رب ذوالجلال اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا. اس پہ یہ حدیث پاک ہے جس حدیث پاک کا اس نے انکار کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے جو لولاکا والی، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور اس نے جو کہا ہے امام ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، میں کہتا ہوں یہودیوں والا کام یہ بند کر دیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا، اس لیے کہ یہودی اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، جہاں ڈنڈی مارو گے کھول کے سامنے رکھیں گے. اب میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ تمہارا ہی مولوی، تمہارے گھر کا مولوی، تمہارے مذہب کا مولوی، تمہارے مسلک کا مولوی، اور بڑا مشہور و معروف مولوی ہے، کوئی عام سا مولوی بھی نہیں ہے، بہت بڑا مولوی ہے. یہ میرے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے، اس میں فضائل ذکر جو ہے مولانا زکریا اس نے جو ہے ذکر کیا ہے، مولانا زکریا، اور فضائل ذکر اس نے اس میں ایک باب باندھا ہے. اس فضائل ذکر میں اس نے یہ والی حدیث، جس حدیث کو یہ رد کر رہا تھا، اسی حدیث کو صفحہ نمبر 661 میں یہ درج کیا گیا ہے. اور میں جناب والا پڑھ کے بتا دیتا ہوں، انہوں نے یہ حدیث لکھ کے پھر آگے انہوں نے کیا ذکر کیا. پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ طبرانی میں یہ موجود ہے، حاکم میں موجود ہے، ابو نعیم میں موجود ہے، بہقی میں موجود ہے، اور ابن عساکر میں بھی موجود ہے. تمام مطلب حوالہ جات دینے کے بعد وہ کہتے ہیں لولاکا لما خلقت الافلاک القاری فی الموضوعات الکبیر موضوع، کہ موضوعات کبیر میں امام اللہ علی قاری نے اسے موضوع کہا ہے. لیکن آگے چونکہ یہودیوں والی بات اس نے کی ہے، آگے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں لیکن معنی صحیح،
لیکن اس کا معنی جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب یہ میں نے کتاب ملا علی قاری کی نہیں، انہی کے گھر سے کتاب دکھلائی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اس کا معنی بالکل صحیح ہے، اور پھر اس کی تائید کہتے ہیں، باقی انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی تائید جو ہے وہ اس کا معنی جو ہے دوسری کتب میں یہ ثابت ہے، اس کا معنی بالکل ثابت ہے اور اس میں کوئی گرفت والی بات بھی نہیں ہے۔ اے جناب والا میں پہلے، اور اگر امام اللہ علی قاری نے اس حدیث پاک کو جو ہے موضوعات کبیر میں موضوع لکھا ہے تو یہ امام اللہ علی قاری کا جناب والا یہ میرے پاس المورد النبوی فی مولد النبی، یہ امام اللہ علی قاری کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 398 پہ یہی حدیث لکھی ہے وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، یہ بیانی وہ اسی طرح کا مفہوم ہے، معنی بھی اسی طرح کا ہے جو لولا کا والی حدیث کو تم موضوع کہہ رہے تھے، امام اللہ علی قاری نے اپنی کتاب میں دوسری جگہ پر اس کو درج بھی فرمایا ہے۔ اور پھر میں ایک اور آپ کو پیش کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں میرے پاس شرح علامہ زرقانی کی، یہ میرے پاس، اور اس میں صفحہ نمبر 120 میں یہ والی روایت لکھنے کے بعد کہتے ہیں رواہ الحاکم وصححہ، کہ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا، اس کو صحیح قرار دیا، یہ اس میں بھی موجود ہے۔ اور پھر جو میں اس میں ایک اور بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، نعمان بن ثابت قصیدہ نعمانیہ میں انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت الذی لولاک ما خلق امرؤ، یہ وہ والی حدیث ہے اس کی طرف اشارہ کر کے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ نعمانیہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ جناب والا میرے پاس موجود ہے مکتوبات امام ربانی، مکتوبات امام ربانی میں وہ لولا ہو لما خلق اللہ سبحانہ الخلق ولما اظہر الربوبیہ، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا نہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا نہ کرتا اور پھر اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ مکتوبات امام ربانی میں لکھا ہے۔ تو جناب والا دنیا میں آپ سے ہی نہیں ہیں، صرف یہ سارے بزرگ ہیں، یہ آپ سے بڑے ہیں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، تو یہ اپنی کتب کے اندر جب اس کو درج کر رہے ہیں تو آپ ایک نیا راستہ نکال کر امت کو گمراہ نہ کریں۔ تو یہ ہم چیزیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں الحمدللہ کہ جو مسلک حقہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات ہیں یہ صحیح ہیں، ثابت ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، بزرگان دین اسلام نے اس کو صحیح کر کے اپنی کتب کے اندر درج فرمایا۔